رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کے معنی جماعت اور گروہ کے ہیں۔ اس صورت میں غزوہ احزاب کا ذکر خاصی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس غزوہ میں مشرکین کے کئی قبائل گروہوں کی صورت میں ہر طرف سے جمع ہو کر مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ بہت سارے گروہوں کو عربی زبان میں احزاب کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ احزاب ہو گیا۔ سورہ احزاب میں رکوع کی تعداد 9 ہے۔ تعداد آیات جو ہیں 73 ہیں۔ کلمات اس میں 1280 ہیں، اور اگر ہم حروف دیکھیں گے تو 5990 حروف ہیں۔ مقام نزول مدینہ منورہ میں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے آس پاس یہود کے قبائل بنو قریظ، بنو نذیر اور بنو قینقاع آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو دوسروں کو دعوت اسلام دینا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خاص مدارت کا معاملہ فرماتے تھے۔ ان میں چھوٹے بڑے جو لوگ بھی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکرام فرماتے تھے۔ ان سے اگر کوئی بری بات صادر ہو جاتی تھی تو دینی مصلحت سمجھ کر چشم پوشی فرماتے تھے، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں 9 سے 27 آیات تک، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 7 تک غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جو 5 ہجری میں ماہ شوال یا ذوالقعدہ میں ہوا تھا۔ اس غزوہ میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مدینے پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ اس لیے قرآن نے اس کو غزوہ احزاب کا نام دیا ہے۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے دشمن کے راستے میں خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اے نبی، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں منافقوں کا کہنا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو مخاطب کر کے چند باتوں کی تاکید فرمائی ہے، مگر حقیقت میں اس سے مقصد
جو ہے امت کی تعلیم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت و تقوی اختیار کیے رکھا ہے، اسی طرح آئندہ بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے رہنا۔ کافر و منافق سب مکار ہیں، یہ لوگ چالاکی اور عیاری سے آپ کو نرم کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً ان کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر نہ کیا کریں تو ہم آپ کی تعرض کرنا چھوڑ دیں گے، تنقید کرنا، اعتراض کرنا چھوڑ دیں گے، یا آپ ہماری فلاں فلاں بات مان لیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سب اسلام کے دشمن ہیں اور آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، سو آپ ان کی چالوں میں نہ آئیے اور نہ ان کی دھمکیوں کی پرواہ کیجیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام سازشوں کو خوب جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف وحی کیا ہے، آپ اس کی پوری پوری اتباع کرتے رہیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں اور تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ تمہارا ظاہر اور باطن اور کوئی بھی عمل اس سے پوشیدہ نہیں، اسی لیے اس کے کہنے پر چلو، اسی پر بھروسہ رکھو، وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہارے سب کام بنا دے گا، کیونکہ وہ تمہارے تمام اعمال سے واقف ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى۔ آیت نمبر 4 اور 5، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما۔ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ ہی تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے، اور اگر تم ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔
لیکن جو قصد دلی سے کرو اسی پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں 3 باتیں عام تھیں۔ نمبر 1، عرب کے لوگ اگر کوئی غیر معمولی ذہین شخص ہوتا تھا تو اس کو یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ اور اگر نمبر 2، کسی شخص نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ یا کسی اور عضو سے تشبیہ دی تو دے کر یہ کہہ دیا کہ یہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ، تو اس سے بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، یعنی بیوی کو طلاق ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا متبنی کا مطلب ہے منہ بولا بیٹا، اگر کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا متبنی بنا لیتے تھے تو پھر وہ منہ بولا بیٹا اسی کا بیٹا مشہور ہو جاتا تھا، اور عام احکام میں اصلی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا۔ مثلا میراث میں بھی وہ حقیقی اولاد کی طرح حصہ پاتا تھا، اور نسب کے اعتبار سے نسبی رشتے کے تحت جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہوتا تھا، منہ بولے بیٹے کے لیے بھی وہ ویسا ہی سمجھتے تھے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے غلط عقائد تھے۔ تو قرآن مجید نے ان تینوں باتوں کی یہ کہہ کر نفی کر دی کہ جس طرح اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے ہیں، اسی طرح سے بیوی کو ماں کی پیٹھ کہہ دینے سے کسی کی بیوی ماں کا درجہ نہیں پا لیتی۔ تمہاری ماں وہی ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو، اس لیے بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیوی خاوند پر حرام نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح سے منہ بولے بیٹے بھی حقیقی بیٹے کی مانند نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی وہ میراث میں وراثت کا حقدار ہوگا، اور نہ ہی اس پر حرمت نکاح کے مسائل کا اطلاق ہوگا۔ یہ سب لوگوں کے منہ کی باتیں ہیں۔ اس سے حیثیت نہیں بدل سکتی۔ حقیقی اور سچی بات تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور وہی سچی راہ دکھاتا ہے، لہٰذا جو ٹھیک اور صاف بات اس نے کہی ہے تم اسی کو اختیار کرو، اور منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ اللہ کے نزدیک یہی بہتر اور انصاف کی بات ہے۔ اگر ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو پھر ان کو بھائی اور دوست کہہ کر پکارو، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پس اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اور قصدن، جس نے قصدن بھی کہا تو کرنے والے کی بھی توبہ اور استغفار کے بعد اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 6، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیاء، 'ایک معروفہ کانا، 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 'ایک معرو
کانا ذالکا فی الکتاب مستورا، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے سے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج محترات کی تعظیم اور احترام، ان کے ماں باپ اور خود ان کی جان سے بھی زیادہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج محترات کا احترام، تعظیم، ان کے ماں باپ اور خود ان کی جان سے بھی زیادہ فرض ہے۔ لوگوں کا اپنی جان اور مال پر اتنا تصرف نہیں چلتا جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہے۔ لوگ اپنے خود اتنے خیر خواہ نہیں جتنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیر خواہ ہیں۔ لوگوں کے نفس میں شر اور فساد کا حکم دیتے ہیں، اور خیر و اصلاح سے رسول ان کے لیے خیر خواہ ہیں۔ لوگوں کے نفوس میں شر اور فساد کا حکم دیتے ہیں اور خیر اور اصلاح سے روکتے ہیں۔ اللہ کا نبی ان کو ہر خیر کا حکم دیتا ہے اور ہر شر سے اللہ کے نبی ان کو منع کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا اپنے نفس پر اتنا اختیار نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے نفس پر چلتے ہیں، لیکن نبی کا ہر حکم خیر کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حکم ادب، احترام اور حرمت نکاح کے اعتبار سے ہے، پر وہ میراث کے اعتبار سے نہیں۔ میراث تو نسبی اور قریبی رشتوں ہی کی بنیاد پر تقسیم کی جائے گی، لہٰذا جس طرح اپنی نسبی ماؤں سے نکاح حرام ہے، اس سے بھی زیادہ ان روحانی ماؤں سے نکاح حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں، ان کی تعظیم، ان کا احترام اپنی حقیقی ماؤں سے بھی زیادہ فرض ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیتوں میں جس عہد اور اقرار کا ذکر ہے
وہ اس اقرار عام کے علاوہ ہے جو اقرار عام ازل میں ہی ساری مخلوق سے لیا گیا تھا۔ یہ عہد انبیاء علیہ السلام سے بھی لیا گیا۔ اس میں نبوت اور رسالت کے فرائض ادا کرنے اور ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا عہد تھا۔ یہ عہد بھی اس وقت لیا گیا تھا جب عام مخلوق سے عہد لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد اس لیے لیا تھا تاکہ جب قیامت کے روز انبیاء سے معلوم کیا جائے کہ انہوں نے اپنی امتوں کو کیا کہا تھا، یا کافروں کو ذلیل اور لاجواب کرنے کے لیے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے انبیاء کی تصدیق کی تھی، یا انبیاء کی تصدیق کرنے والوں سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ سچے کی تصدیق کرنے والا بھی سچا ہی ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، ان کی صداقت کا انکار کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قیامت کے روز صادقین کو ان کے صدق کی جزا اور کاذبین کو ان کے کذب کی سزا ملے گی۔